خاندان زہرا پہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود العقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل ایبا، عزاداران مظلوم کربلا، مجلس شام غریبہ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ تمام عالم اسلام کے سامنے سورہ احزاب کی معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس لیے کہ جب بھی مذہب کی دلیل کی بات ہو تو ہمیشہ سے ثبوت اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ جب بھی دین حق کی بات ہو، جب بھی مذہب اسلام کی بات ہو تو بات ہمیشہ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب لا ریب ہے، اللہ کی کتاب بے عیب ہے، اللہ کی کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں نہ کل شک تھا، نہ آج شک ہے، نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ اس کا لکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کا پہنچانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کا خالق خود اللہ ہے، جس نے بھیجی وہ رب العالمین، جو لے کے آیا وہ جبریل امین، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت اللہ۔ اس لیے اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، عربی کتاب کا قانون یہ ہے کہ جو آیات کریمہ انما سے شروع ہوتی ہیں اسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے، اور کلمہ حصر سے مراد ہے کہ جن آیتوں کا آغاز انما سے ہے اس کی ضمانت خود اللہ دیتا ہے۔ جن آیتوں کا آغاز انما سے ہوتا ہے اس کی ضمانت خود اللہ دیتا ہے۔ اب یہ کتنا حسین قانون ہے کہ جب آل محمد کی عصمت کی بات ہو تب بھی اللہ انما کہتا ہے، اور جب علی کی ولایت کی بات ہو تب بھی اللہ انما کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، ہم نے میرے حبیب، ہم نے تیری اہل بیت کو ایسے پاک رکھا، ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں تمام عالم اسلام تک ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر اتنا پیغام پہنچانے کا تو حق رکھتا ہوں نا کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اب پاک اللہ نے رکھا، اب کتنا پاک رکھا جتنا وہ خود پاک ہے۔
خود پاک ہے تو انسانی تقاضے، انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فلسفے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی انسان اللہ کی طہارت کا، اللہ کی عصمت کا، اللہ کی پاکیزگی کا اندازہ نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا وہ کتنا سبحان ہے، وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا سمیع ہے، وہ کتنا بصیر ہے، وہ کتنا قادر ہے، وہ کتنا مطلق ہے، وہ کتنا مومن ہے، وہ کتنا محیمن ہے، وہ کتنا جبار ہے، وہ کتنا ستار ہے، وہ کتنا غفار ہے، وہ کتنا علی ہے، وہ کتنا قدوس ہے، وہ کتنا طیب ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اللہ کی حاکمیت کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان اللہ کی عصمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، جتنا وہ خود پاک ہے اتنا اس نے پاک کیا، تو جس کے اللہ نے پاک کیا، اب نجاست کا کیا کام ہے ان کے قریب جانا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یا رسول کہا میرے حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت کو ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب تمام علماء اسلام نے، تمام علماء حقہ نے اس کی تفسیر میں لکھا، یعنی ہر قرآن کی آیت کا یا تو کوئی شان نزول ہے یا کوئی شان تنزیل ہے اور پھر تعویل ہے۔ تنزیل کہتے ہیں کسی واقعے کے لیے آیت کا اترنا، اسے کہتے ہیں تنزیل، اس کی تشریح کو کہتے ہیں تعویل۔ تمام امہ مسلمان نے لکھا کہ اس واقعے کی تنزیل یوں ہے کہ جب چادر میں پنجے تن آ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کی تفصیل جا کر آگے بیان کروں، پہلے میں ایک مرحلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب چادر میں پنجے تن تشریف لے آئے، جسے اللہ کے نبی نے حدیث کساء کا درجہ دیا، ظاہر ہے بطول کی چادر تھی، اللہ نے حدیث کا درجہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھیے علی محمد پہ بلند۔ میں اپنے موضوع سننے والوں کو عظیم مرحلہ فکر پہ لے آیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ حبیب، حبیب ہم نے آپ کی اہل بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اللہ پہ حق تھا انہیں پاک رکھنا، جو ہمارے اللہ پہ حق تھا انہیں پاک رکھنا۔ تو میرے مسلمان بھائی، جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ نے کس کس کو نجس کہا، آپ کو کیسے پتا چلے گا کون کون سی نجاستیں آل محمد سے دور ہیں؟ پہلے یہ تو طے کیجئے نا کہ اللہ نے کس چیز کو نجس کہا۔ اللہ نے فرمایا انما نجس المشرکون، مشرکین نجس ہیں۔ میں غور کیا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ مشرک نجس ہے۔ پتا چلا مشرک نجس ہے اپنے شرک کی وجہ سے، تو پتا چلا شرک نجاست ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم مرحلے پہ لے آیا۔ شرک نجاست ہے، کفر نجاست ہے، منافقت نجاست ہے۔ اللہ نے ان نجاستوں سے آل محمد کو دور رکھا۔ اللہ اللہ نے یا رسول اللہ نے ان نجاستوں سے آل محمد کو دور رکھا، یعنی اللہ نے قانون دے دیا جو آل محمد ہوں گے ان میں معاذ اللہ کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ میں توجہ فرمائیے گا، جو آل محمد ہوں گے ان میں کوئی مشرک نہیں ہوگا، جو آل محمد ہوں گے ان میں کوئی کافر نہیں ہوگا، جو آل محمد ہوں گے معاذ اللہ ان میں کوئی منافقت نہیں ہوگا، اس لیے کہ منافقت نجاست، کفر نجاست، شرک نجاست۔ اب پتہ چلا انما یرید اللہ کے وارث کسے کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ کے وارث انہیں نہیں کہتے جو دنیا میں آ کر پاک ہوں، انما یرید اللہ کے وارث اسے کہتے ہیں جو ناپاکوں کو ناپاک کرنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آل محمد اسے کہتے ہیں جو ناپاکوں کو پاک کرنے آئے، جو کافروں کو مسلمان کرنے آئے، جو مشرکوں کو توحید سکھانے آئے، جو کفار کو رسالت بتانے آئے، جو منافقت کو ولایت بتانے آئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مرحلہ فکر۔ اس کے لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي أُمِّهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ
वयुज़क्किहिम वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा। हमने मबऊस किया, हमने भेजा, पैदा नहीं किया। अपने मौजूद सुनने वालों को पैगाम देना चाहता हूं, जहां भी मेरे नबी की बात आई, अल्लाह ने इरसाल कहा है, अल्लाह ने भेजना कहा है, अल्लाह ने नजूल कहा है, अल्लाह ने मबऊस कहा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन कमा अरसलना इला फिरऔना रसूल। हमने तुम्हारी तरफ एक नबी को इरसाल किया, भेजा, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ एक नबी को भेजा था। तो यहाँ क्या कहा अल्लाह ने, मैंने नबी को भेजा। फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जहां भी अरसलना कहा, वहां भी अरसलना कहा। और इस आयत में क्या कहा, वल्लज़ी बअसा फी उम्मीन, हमने मबऊस किया। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हमने नबी को पैदा किया, क्योंकि पैदा वो होता है जो पहले ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे मुझसे सुनने वालों, मैं पूरी अपनी आलिमाना से मदारिश है उम्मा मुसलमान तक ये मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचाना। अल्लाह ने पूरे कुरान में अलहम से लेकर वन्नास तक किसी आयत में नहीं कहा कि हमने नबी को खल्क किया। हमने नबी को खल्क किया, कहीं नहीं कहा कि हमने नबी को पैदा किया। पूरे कुरान में कहीं नहीं फरमाया कि हमने आले मोहम्मद को नुत्फे से पैदा किया। तवज्जो फरमाइएगा। तो इसकी वजह क्या है? अगर अल्लाह ये फरमा देता, मैं सवाल कायम नहीं कर रहा, अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मेरा सलाम हो आले मोहम्मद के अजीम खालिक पर, मेरा सलाम हो जिसे मेरा नबी सजदा करता है। देखिए, अगर अल्लाह ये फरमा देते कि हमने नुत्फे से पैदा किया, तो फिर आज इंसानी अक्ल का सवाल होता, नुत्फा नजिस है तो जिसकी इब्तिदा निजासत है, फिर अल्लाह ने निजासत से पाक कैसे रखा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह ने कुरान में एक जगह आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अताल इंसान हीन मिन अद-दहर वलम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान तकब्बुर करता है, हाय हाय, ऐ इंसान तकब्बुर करता है, गरूर करता है, क्या तू अपनी खिलकत को भूल गया? यानी अल्लाह ने इंसान को उसकी खिलकत याद दिलाई कि अगर तुझे वजह खिलकत पता हो तो तू कभी गरूर ना करे। पता चला गुरूर का हक उसे है जो कभी नजिस ना रहा हो। और कमाल आले मोहम्मद यही है कि ततहीर के बावजूद गरूर नहीं करते। अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद अब शिर्क नजासत है, कुफ्र नजासत है, मुनाफिकत नजासत है, शराब नोशी नजासत है, माबूद परस्ती यानी बुत परस्ती नजासत है, जुल्म नजासत है, कातिल नजासत है, नशा नजासत है, तवज्जो, बॉक्स नजासत है, कीना नजासत है, मोमिन भाई की गीबत नजासत है। अल्लाह ने फरमाया जो जो नजिस है वो इनसे दूर है। और देखिए, एक मरहले पे ले आया, एक मरहले फिक्र पर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों को बड़े अजीम तरीके से आपकी बारगाह में ये जुमला हदिया करना चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों के लिए, तमाम उम्मा मुसलमान के लिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? आदम नजासत के करीब नहीं जाना। भाई नबी है ना, बोलिए, नबी है ना, सिफ़वतिल्लाह है ना, अल्लाह के नबी है ना, पहला बशर है ना, अबुल बशर है ना, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है आदम नजासत के करीब नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता कि आदम नजासत करे। हमारा यकीन ही नहीं है कि आदम गलती करे, क्योंकि जिसे अल्लाह मुंतखब करे वो गलतियां नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे अल्लाह मुंतखब करे वो गलतियां नहीं करता। अगर तर्के उला बताऊं तो ये शुभ हो जाए। तवज्जो फरमाएगा, अल्लाह ने फरमाया आदम नजासत के करीब नहीं जाना, नूह नजासत के करीब नहीं जाना, याहिया नजासत के करीब नहीं जाना, अनोश नजासत के करीब नहीं जाना, ज़करिया
नजासत के करीब नहीं जाना, सुलेमान नजासत के करीब नहीं जाना, ईसा नजासत के करीब नहीं जाना, मेरे मूसा नजासत के करीब नहीं जाना। सहाबा से फरमाया सहाबा नजासत के करीब नहीं जाना, मोमिनीन से फरमाया मोमिनों नजासत के करीब नहीं जाना, मुसलमानों नजासत के करीब नहीं जाना। भाई अल्लाह ने हर एक से कहा ना, अल्लाह ने हर एक से फरमाया ना कि नजासत के करीब नहीं जाना। हर एक उम्मती से कहा ना नजासत के करीब नहीं जाना, हर नबी से कहा ना नजासत के करीब नहीं जाना, हर सहाबी से कहा ना नजासत के करीब नहीं जाना। लेकिन जब आले मोहम्मद की बात आई, अब अल्लाह ने आले मोहम्मद को नहीं कहा कि तूने नजासत के करीब नहीं जाना, अब नजासत को कहा तूने इनके करीब नहीं जाना। क्या मतलब है, क्या मतलब या रसूल आले मोहम्मद के लिए नजासत को कहा तूने इनके करीब, क्योंकि जहां ये होंगे वहां नजिस नहीं होगा, जहां नजिस होगा वहां ये नहीं होंगे। अल्लाह के अदल के खिलाफ है, पाक करने का उसे हक है जो पहले कभी नापाक ना रहा हो। किसी को संसार करने का हक उसे है जिसने पहले ये गुनाह ना किया हो। ये कभी नहीं हो सकता कि पहले खुद काफिर रहा हो फिर काफिरों को मुसलमान कर रहा हो। अल्लाह के कानून में ये अदल इलाही के खिलाफ, ये अदल इलाही के खिलाफ। अच्छा, तो मैं मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों को एक बहुत अहम मरला फिक्र पर लेकर हाजिर हो गया। अच्छा, अब जब आले मोहम्मद से नजासत को दूर रखा और हमेशा से अज़ल से अब तक आलम अरवाह से आलम बरज़ख तक कौन से पहले इन्ना निल्लाह के बाद भी आले मोहम्मद की पाकीज़गी का अजीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, तो फिर मुझे एक बात कहने दीजिए ना। अच्छा देखिए, आले मोहम्मद पाक, आले मोहम्मद, अब हम दुरूद इब्राहीमी जब पढ़ते हैं ना, जब हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हामिदुम मजीद। मैं तर्जुमा करना चाह रहा हूँ। आप देखिए, अजीम उलमा ने लिखा, अजीम उलमा ने लिखा, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि दुरूद के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। और जो फरमाएगा आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे बगैर नमाज कबूल नहीं होती, ये शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पाक। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, अल्लाह का कानून है ना कि पाक वो करे जो खुद कभी नापाक ना रहा हो, ठीक है ना। तो फिर मुझे एक जुमला कहना है और आपकी दाद आसमान तक जानी है। पाक वो करे जो खुद कभी पाक, जो खुद कभी नापाक ना रहा हो। तो फिर ये भी तो कानून है ना कि बुत वो तोड़े जिसने कभी खुद बुत पूजे ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बुत वो तोड़े या रसूल। भाई मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों तक बात पहुंच रही है ना, मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों तक पैगाम पहुंच रहा है ना कि अब बुत तोड़ने का हक उसे है जिसने खुद कभी बुत ना पूजे हों, वरना अक्ले इंसानियत और मजहब के अदल के खिलाफ है कि जो कल तक बुत पूजे, आज किसने हक दिया कि वो बुत तोड़े। तभी तो पूरी कायनात में 3 ही बुत शिकन हुए हैं, या अली का दादा हुआ है, या खुद अली हुआ है, या अली का नबी हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कुरान ने बता दिया, पहला बुत शिकन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे बुत शिकन मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरे बुत शिकन जनाब अली मुर्तजा। छोटे बुत नबी ने तोड़े, बड़े बुत अली ने तोड़े। सीढ़ी पे चढ़ के नहीं तोड़े, नबी के कंधे थे। अल्लाह अकबर। क्या दुरूद का तर्जुमा है? ए अल्लाह, ए मेरे पाक अल्लाह, ए मेरे पालने वाले।
آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی سرکار کا خالی نام نہیں لیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود و سلام بھیجے، جس طرح آپ نے ابراہیم پر اور اس کی آل پر بھیجا۔ یہاں مثال ہے، حکم آل محمد کے لیے ہے، ابراہیم مثال ہے۔ پتہ نہیں کسی نے غور فرمایا کہ پتہ نہیں کسی نے غور فرمایا۔ بھائی ایک مکان تعمیر ہوتا ہے، انجینئر اس کا نقشہ لیتا ہے، تو ایک صاحب مکان کہتا ہے ہو بہو اس جیسا بنانا ہے، ہو بہو اس جیسا بنانا ہے۔ اب وہ صرف مثال ہے، وہ مکان نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے یا اللہ اس طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم پر اور اس کی آل پر بھیجا۔ پتہ چلا درود ابراہیم پر بھی ہے، اس کی آل پر بھی ہے۔ تو میں اب ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے، اللہ ہمیں فرقہ واریت کی بے معنی زنجیروں سے بچائے، اللہ ہمیں عالم اسلام کو قتال سے محفوظ رکھے، اللہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کافر کہنے کی توفیق نہ دے، اللہ قوم کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ تو پھر اس آئے ہدایت کی اور اس درود کی روشنی میں اتنا فیصلہ تو ہو گیا کہ جو ابراہیم ہے اس پہ بھی درود ہے، جو آل ابراہیم ہے اس پہ بھی درود ہے۔ تو فیصلہ کرو مسلمانوں، یہ ابراہیم کی اولاد میں آتا کون ہے؟ علی کا دادا آتا ہے، علی کا باپ آتا ہے۔ تو جس اللہ نے عمران پہ درود بھیجا ہے، آج کس منہ سے کہتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ اب اللہ کا قانون یہی ٹھہرانا کہ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام پر اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آل ابراہیم میں کون آتے ہیں؟ آل ابراہیم میں ابو طالب آتے ہیں، آل ابراہیم میں عبداللہ آتے ہیں، یعنی آل ابراہیم یا تو علی کا باپ ہے یا نبی کا باپ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ جن کو پاکیزہ رکھتا ہے، اللہ جن کی تطہیر کا خود اعلان کرتا ہے، اللہ جن کی تطہیر کا خود وعدہ کرتا ہے، یہ اللہ جیسی اوجب ذات پر خود واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پاک چیزوں کو نجس رحموں میں نہ رہنے دے۔ اللہ اکبر، وہ انہیں پاکیزہ خاندان سے میرے نبی خود فرماتے ہیں نا، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، ہمیں اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل کیا گیا، یعنی ہمارے شجر طیب، ہمارے مزاج طیب، ہماری قوم طیب، ہمارا قبیلہ طیب، ہمارا کردار طیب، ہماری گفتار طیب، ہمارا خطبہ طیب، ہمارے جد طیب۔ اس لیے میرے نبی کے لیے تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کون میرا مصطفیٰ، جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو سراج بھی ہے، جو منیر بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو علت غالب ممکنات بھی ہے، جو واری شش جہات بھی ہے۔ یاد رکھنا مسلمان بھائیوں، مجھے نہیں پتا آل محمد کتنے پاکیزہ ہیں، بس اتنے پاکیزہ ہیں کہ پوری کائنات جس پہ عمل کرے اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن جن کا عمل بنے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن جن یا رسول اس لیے میرے نبی نے فرمایا اور اس لیے میرے رسول نے فرمایا ہمیں اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل کیا گیا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے اجداد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مبارک میں کوئی بھی فرد کافر نہ تھا۔ توجہ نہیں فرمایا بھائی، یاد رکھیے کافر ہونا اور بات ہے، بد عقیدہ ہونا اور بات ہے۔ بہت اہم جملہ اپنے سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کافر ہونا اور بات ہے، بد عقیدہ ہونا اور بات ہے۔ کفر ہے یہ کہ کسی بندے کو اللہ کہا جائے، شرک ہے یہ کہ
کسی بندے کو اللہ کہا جائے، لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں کیا کروں؟ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں عیسائیت ہمارے ساتھ اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کہو، اور مسلمان اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ محمد کو اپنے جیسا کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جبکہ میرے مصطفیٰ جیسا اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آدم صفوت اللہ ہے لیکن مصطفیٰ جیسا نہیں۔ میں توجہ فرمائے گا، حضرت آدم علیہ السلام صفت اللہ ہے مگر میرے مصطفیٰ جیسے نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے لیکن میرے مصطفیٰ جیسے نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن میرے مصطفیٰ جیسے نہیں۔ اور موسیٰ، جو میں نے سورہ مزمل کی آیت پڑھی، اب سننے والوں کو ایک اہم مرحلہ فکر پہ لیا۔ دیکھیے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ بھائی نبی تو دور کی بات نا، اور میں علی علیہ السلام اور جناب موسیٰ میں ایک مماثلت بتاتا ہوں۔ جناب موسیٰ جاتے ہیں فرعون کے دور میں، توجہ، جناب موسیٰ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے حواری رسیاں چھوڑتے ہیں، وہ رسیاں سانپ بنتی ہیں، وہ رسیاں سانپ بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جی میرے پالنے والے، جو تیرے ہاتھ میں سے پھینک۔ بھیا خاموش ہو گئے، موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینک دے۔ موسیٰ عصا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بنتا ہے۔ اچھا اب میں عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کوئی چیز ایک دم سے بدل دے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ جادو تھا یا معجزہ؟ بہت توجہ۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو اچانک سے بدل دے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ جادو تھا یا معجزہ؟ مثال کے طور پر یہ ایک رومال ہے، اسے میں ہوا میں اچھالوں اور یہ ایک پرندہ بن جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ جادو ہے یا معجزہ؟ معجزہ نبی دکھاتا ہے، جادو ابو جہل کرتا ہے۔ توجہ نہیں فرمایا، معجزہ نبی دکھاتا ہے، جادو ابو جہل کرتا ہے، مگر امت مسلمہ کو کیسے پتا چلے کہ یہ جو رومال ایک پرندہ بن گیا یہ جادو تھا یا معجزہ؟ میں اپنے سننے والوں کے لیے بہت خوبصورت جملہ ہدیہ کروں گا تو تمام کہیں گے علماء جمہور نے لکھا اگر 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 وہ رومال، وہ پرندہ دوبارہ رومال بن گیا تو معجزہ تھا، اگر وہ رومال نہ بن سکا تو یہ جادو تھا۔ یعنی چیز حالت بدلے اور پھر اپنی حالت میں واپس آئے تو یہ معجزہ ہے، نہ آئے تو جادو ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، جو موسیٰ نے عصا پھینکا وہ دوبارہ اژدہا کے بعد وہ عصا بن گیا، لیکن جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بننے کے بعد دوبارہ رسیاں نہ بنی۔ بھائی 13 رجب کو دیوار کھلی ہے، اگر دوبارہ نہ ملتی تو لوگ کہتے یہ حیدر کی ماں کا جادو ہے۔ یعنی جن بیویوں کے استقبال میں کعبے کی دیواریں شک ہو جائیں، بھئی عالم اسلام میرا جملہ یاد رکھے گا اور انشاءاللہ اس ممبر کی حرمت سے مدتوں تک آنے والے خطیب کرامت باز حیدری کا یہ ادنا سا جملہ یاد رکھے گے۔ مجھے کہنے دو، جن معزز مخدرات کے لیے کعبے کی دیوار شک ہو جائے اسے درود والوں کی ماں کہتے ہیں۔ انہیں بارشہ کہتے ہیں، انہیں نماز یرید اللہ کی بارشہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی میں تطہیر سمجھانا چاہتا ہوں، عالم اسلام تک ایک محبت بھرا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا، بات ہی منوانی ہے نا، ہاتھ اٹھا کے نہ صحیح، ہاتھ جوڑ کے صحیح، بات ہی منوانی ہے نا۔ تلوار کی فتح اور ہوتی ہے، کردار کی فتح اور ہوتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں، یاد رکھنا میرے دوستوں، یاد رکھنا میرے بچوں۔ بھائی یاد ہے نا اسی عظیم مملکت پاکستان میں بچوں پر حملہ کیا گیا تھا،
जिसमें 150 बच्चे शहीद हो गए थे। मेरा सलाम हो उन बच्चों की माओं की अजमतों को, मेरा सलाम हो उन बच्चों के बाप के इरादों को जिन्होंने अपने बच्चों की शहादत के बाद भी इस्तिकामत नहीं छोड़ी। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, सदी का इनकलाब, सदी का इनकलाब, सदी का इनकलाब। जितना मर्जी कोई इनकलाब के नारा लगाए, लेकिन मेरा जुमला याद रखना, सदी का इनकलाब या बच्चों की शहादत से आता है या सच्चों की शहादत से आता है। सदी का इनकलाब या बच्चों की शहादत, या बच्चों की शहादत से आता है या सच्चों की शहादत से आता है। मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में कुरान कहा। कुछ है जुमले पे पहुंचे वाला। अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में कुरान कहा, अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में जिक्र कहा, अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में शाहिद कहा, अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में अस्तफा कहा। अच्छा, ये अस्तफा समझ में आता है? अस्तफा किसे कहते हैं? भाई, मैं पाक मिंबर पर बैठकर सियासत की बात नहीं कर सकता, लेकिन अस्तफा पता किसे कहते हैं? इलेक्शन और होता है, सिलेक्शन और होती है। गदीर में इलेक्शन नहीं, अल्लाह की सिलेक्शन हुई है। अल्लाह तो जो है, मैं अपने सुनने वालों को मंजिल पे ले तो जो फरमाएगा, ये मेरा नबी कुरान है, मेरा नबी नात के कुरान है, मेरा नबी बोलता हुआ कुरान है। वही कहती है जो नबी कहता है, और नबी वही फरमाता है जो वही कहती है, और वही आती है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह वो चाहता है जो महबूब चाहता है। अल्लाह अकबर। तो जो है ना, तो जो है। अच्छा, अब देखिए, मेरा नबी कुरान है, मेरा रसूल कुरान है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से हाथ बांधकर इतना तो पूछना चाहता हूँ ना, कि अगर आपके पास सामित कुरान हो, ना बोलने वाला कुरान हो, तो इसे कहाँ रखोगे? ये खामोशी नहीं है, ये तदब्बुर है, ये तफक्कुर है, ये ताकुल है। भाई, कुरान कहाँ रखोगे? पाक जगह पे। कोई भी मुसलमान, मेरा ईमान है, जितने भी फिरके हो जाए, जितने भी मसलक हों, मुसलमान होना शर्त है, वो कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखेगा, पाक जगह पे रखेगा। अब 4 आयतें सुन लो। अल्लाह फरमाता है, मन नजमी ज़हवा माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुजुहा। यानी नबी की कोई मर्जी नहीं, जो करता है अल्लाह करता है। नबी अल्लाह की मर्जी के ताबे है, जो नबी करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। अगर अल्लाह कह दे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में चले जाओ, तो दादा समझ के नहीं जाता, अल्लाह का हुक्म जो होता है। और वही अगर अल्लाह कह दे अबू तालिब की गोद में चले जाओ, और वही मेरा अल्लाह अगर ये इरशाद फरमा दे कि चचा की गोद में चले जाओ, तो फिर मेरे मुसलमान भाइयों, नबी कुरान है ना। भाई, आपने गौर नहीं फरमाया, मेरा नबी बोलता हुआ कुरान है ना, मेरा मुस्तफ़ा बोलता हुआ कुरान है ना। तो जब हमें इतना पता है कि सामित कुरान को पाक जगह पे रखना है, मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हमें इतना पता है कि सामित कुरान को पाक जगह पे रखना है, नापाक जगह पे नहीं रखना, तो अल्लाह ने वारिस कुरान मेरे मुस्तफ़ा को अबू तालिब की गोद में रखते हुए ना सोचा ये गोद शिर्क से पाक है कि नहीं है। अल्लाह हबीब, हमने तेरी अहले बैत को, इसका मतलब ये हुआ मेरे रसूल का शजरा भी तैयब। भाई, सूरह यासीन है क्या? कुरान का दिल। तवज्जो है, ये खामोशी नहीं है। जज्बे मांद नहीं पढ़ने चाहिए, जज्बे मौसम से मांद नहीं पढ़ने चाहिए। लहजों में बुलंदी और आनी चाहिए, जुबानों की बुलंदी और बढ़नी चाहिए, इसलिए कि बुलंद का जिक्र हो रहा है। तवज्जो है ना। और इतने बुलंद का जिक्र हो रहा है कि जहां कायनात की बुलंदियां रुक जाएं, वहां से तो मुस्तफा की नारायण का सफर शुरू हो। तो जो है सलात पढ़िए हुजूर की जात पर। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे वादा किया था इस मंजिल को आगे बढ़ाएंगे।
इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत का शान रसूल क्या है? मेरे रसूल आते हैं ना दर फातिमा पर और आकर फरमाते हैं फातिमा, भाई तवज्जो चाह रहा हूं, फातिमा जी मेरे पाक बाबा मुझे चादर चाहिए। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे चादर चाहिए। कौन कह रहा है? मेरा मुस्तफ़ा। ये वही मुस्तफ़ा है ना जिसकी चादर कभी कंधे से नहीं उतरी? नहीं तवज्जो फरमा। ये वही मुस्तफ़ा है ना जो कभी चादर के बगैर नहीं आया। भाई जो कभी चादर के बगैर नहीं आया, अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल मुदस्सिर, ए कमली ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। और आज अल्लाह वही कह रहे हैं चादर के बगैर जाओ। अल्लाह ऐ मेरे मुस्तफ़ा आज तेरी चादर काफी नहीं है। हुजूर जाते हैं और कहते हैं फातिमा बेटा मैं जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, हालांकि मेरे मुस्तफ़ा को ज़ौफ़ नहीं आता। ये अल्लाह की हिकमत थी। और देखिए इस खानदान की तहारत क्या है, इस खानदान की इस्मत क्या है। बेटी है, बेटी है, बाप मुस्तफ़ा है, मगर बाप के सामने सर से चादर नहीं उतारी। अल्लाह को पर्दा बड़ा पसंद है। मैं जुमला कह रहा हूं, अल्लाह को पर्दा बड़ा पसंद है। अल्लाह को जो चीज पसंद आए उसे पर्दा दे देता है। अल्लाह को काबा पसंद आया, ऊपर गिलाफ दे दिया। तो आपकी आवाजें खामोश हो गई। अल्लाह को काबा पसंद आया, ऊपर खिलाफ दे दिया। अल्लाह को कुरान पसंद आया, ऊपर खिलाफ दे दिया। अल्लाह को पाक पसंद आया, ऊपर चादर दे दी। अल्लाह को 12वां पसंद आया, पर्दा गैबत दे दिया। अल्लाह 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 अकबर। रसूल चलते हैं और फातिमा की चादर उड़ते हैं। मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं आपने मौजूद सुनने वालों पर। नतीजे के तौर पर जनाबे हसन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अम्मा जान घर से नाना की खुशबू आ रही है। भाई ये है इस्मत और इमामत का रिश्ता। अगर महसूस ना कीजिए, इसे कहते हैं इमामत और इस्मत का रिश्ता, कि जहां इमामुल अंबिया सामने भी ना हो और 3 बरस के इमाम को पता चल जाए कि घर में इमामुल अंबिया है, इसे कहते हैं सिलसिला इस्मत आले मोहम्मद। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मौला हसन फरमाते हैं अम्मा जान नाना की खुशबू आ रही है। बेटे सामने ही तो हैं। आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, अच्छा कोई अदब सीखे तो इस घराने से। या रसूल अल्लाह मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे बेटा। जनाबे हुसैन आते हैं, अम्मा अम्मा घर से नाना पाक और भाई हसन की खुशबू आ रही है, बेटे चले जाइए। आते हैं, नाना हाजिर हो सकता हूँ? क्यों नहीं मेरा बेटा। जनाबे अली तशरीफ लाते हैं और कहते हैं फातिमा घर से आका रसूल अल्लाह की और शहजादों की खुशबू आ रही है, ये चादर में है। या रसूल अल्लाह मैं आ सकता हूँ? हाँ अली आइए। अब 4 आ गए ना चादर में। अब तहारत समझा रहा हूँ, ये 4 चादर में आ गए ना, सोचो वो चादर कितनी पाक होगी जो इन 5 पर है। तवज्जो फरमाइएगा भाई, तवज्जो फरमाइएगा। वो चादर कितनी पाक होगी जिसमें ये 5 है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा तशरीफ लाती हैं और आकर कहती हैं बाबा जान या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे पाक बाबा, क्या मैं चादर में आ सकती हूँ? भाई आलम इस्लाम तक मेरा पैगाम पहुंचे और मेरी बेटियों अपनी बाप की कितनी इज्जत करनी है ये तुझे फातिमा ने बता दिया, ये खातून जन्नत ने बता दिया। बाबा क्या मैं चादर में आ सकती हूँ? अगर आपकी जुबानें खामोश रह गई तो आलम बरज़ख में कैसे जाओगे? मेरा नबी ने मुस्कुरा कर कहा फातिमा आज तो हम 4 भी चादर में तेरी वजह से आए। आज हम 4 भी चादर में शरवात पड़ी यार मोहम्मद पर। आज हम 4 चादर में तेरी वजह से आए हैं। बीबी तशरीफ लाती, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों को इंतहाई कुर्बत में लेगा। बिल्कुल उन्वान के अख्तिताम पे पहुंचे, इस्मत क्या है। अच्छा एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। एक नौकर रोज आपके घर आता जाता हो, एक नौकर रोज आपके घर जाता हो, वफादार नौकरों से पर्दे नहीं होते, वफादार नौकरों से पर्दे नहीं होते। अल्लाह ने हजरत जिब्रील की बड़ी इज्जत बयान की है, सैयदुल मलक कहा है, फरिश्तों का सैयद, फरिश्तों का सैयद। आसमान पे फरिश्तों का सैयद है, जमीन पे हसनैन का दर्जी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
آسمان پہ فرشتوں کا سید ہے، زمین پہ حسنین کے درزی ہیں۔ تو جو ہے نا بڑی منظرت بیان کی ہے۔ اچھا جبریل کبھی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی حسنین کے جھولے چلانے آتے ہیں، کبھی حسنین کے کپڑے لے کے آتے ہیں، ایسا ہے نا بھئی، ایسا ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے جبریل شناسہ ہے نا، حسنین سے شناسہ ہے نا؟ بھئی تھوڑا بولنا پڑے گا، جبریل حسنین سے شناسہ ہے نا، رسول سے شناسہ ہے نا، علی علیہ السلام سے شناسہ ہے نا؟ تو جب یہ چادر میں 5 آ گئے، اب جبریل کیوں فرما رہے ہیں اللہم من تحت الکسا، اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل تو نہیں جانتا؟ کہا بھئی اس نے کہا ہے جبریل تو پوچھ تاکہ میں اللہ بتاؤں اہل بیت کون ہے۔ اللہ اکبر، جبریل پوچھ بھئی، آپ پہنچ گئے منزل پر، جبریل پوچھ تاکہ میں اللہ بتاؤں اہل بیت کون ہے۔ اب احادیث کی کتابوں نے لکھا کہ جبریل نے پوچھا مالک من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب میرا اللہ فرما رہا ہے ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اس میں فاطمہ ہے، وابوہا، فاطمہ کا باپ ہے، توجہ فرمائیے گا، آج مصطفیٰ نہیں ہے، آج سرور نہیں ہے، آج کونین نہیں ہے، آج طٰہٰ نہیں ہے، آج یاسین نہیں ہے، آج سراج نہیں ہے، آج منیر نہیں ہے، آج بشیر نہیں ہے، ہم فاطمہ جو، اس میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا، فاطمہ کا باپ ہے، وہ بنوہا، فاطمہ کا شوہر ہے، وہ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں۔ بات میری پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ 5 چادر میں ہیں، یہ ہے آیت تطہیر کا شان نزول۔ جب یہ 5 آ جاتے ہیں نا، اب اللہ فرماتا ہے جبریل اب آیت لے کے جاؤ اور میرا سلام ہو۔ بھئی میں اگر حضور کی پاکیزہ زوجہ ام المومنین کا ذکر نہ کروں تو مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ بی بی ام سلمہ، ہمارے لاکھوں سلام حضور کی پاکیزہ زوجہ محترمہ پر۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، میری نبی کی پاک زوجہ بڑی عزت والی ہے۔ میرا سلام ہو بی بی خدیجہ پر، میرا سلام ہو بی بی ام سلمہ پر۔ بھائی نبی کی ازواج بڑی عزت والی ہیں، مومنوں کی ماں ہے نا، بھائی مومنوں کی ماں ہے نا، بھائی بولو نا، قرآن کہتا ہے نبی کی ازواج مومنوں کی ماں ہے نا۔ تو بس یاد رکھنا، جسے مومن ماں کہے اسے نبی کی بیوی کہتے ہیں، جسے محمد ماں کہے اسے علی کی ماں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی 5 مباہلہ میں جاتے ہیں نا، جہاں اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھیے 4 چیزیں ہیں، مبادلہ، مجادلہ، مقاتلہ۔ اب ذرا تطہیر کو سمجھیے گا، مجادلہ، مقاتلہ، مناظرہ، مباہلہ۔ مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ 2 لوگوں کا کسی بات پر تبادلہ کرنا، اسے کہتے ہیں مجادلہ۔ مناظرہ کہتے ہیں 2 مختلف علماء کا کسی ایشو پر بحث کرنا، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ توجہ۔ اور مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان، مقاتلہ کہتے ہیں قتال کو، اب مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ علم آ جانے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو پاک ہستیوں کا نجسوں کے مقابلے میں آ کر بد دعا کرنا، اس کیفیت کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اب میرا جملہ ضائع نہ جائے، میں عالم اسلام تک آل محمد کی عزت پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے پاک ہیں۔ قیامت تک مناظرہ بھی ہوگا، مجادلہ بھی ہوگا، مقاتلہ بھی ہوگا، اب قیامت تک مباہلہ نہیں ہوگا، چونکہ مباہلہ کی شرط مسلمان ہونا نہیں، آل محمد ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ خانوادہ جاتا ہے، عیسائی حسنین کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ ہم ان بچوں کی پیشانی میں وہ نور دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے گردش کر جائیں گے۔ اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو عزادارو حسین نے مدینہ چھوڑا۔
اور یہ کہہ کے چھوڑ، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین پھر نہ مدینہ میں آئے گا۔ جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین پھر نہ مدینہ میں آئے گا۔ حسین ماں کے روزے پر آئے اور جملہ کہا، اماں اماں اماں، پردیسی بیٹے کا سلام، اماں پردیسی بیٹے کا سلام۔ قبر سے آواز آئی، او میرا مظلوم بیٹا، سب کچھ کہلا، پردیسی نہ کہلا، تو کربلا جائے گا، ماں کربلا جائے گی، تو کوفہ جائے گا، تیری ماں کوفہ جائے گی۔ رونے والوں، یہ شہید کی مجلس ہے، رونے والوں یہ صابر کی مجلس ہے، رونے والوں یہ پتھر کھا کے دعا دینے والے کے بیٹے کی مجلس ہے، رونے والوں انسانوں کو، واسیوں کو انسان، انسان کو مسلمان بنانے والے مصطفیٰ کے حسین کی مجلس ہے۔ یہ مجلس فرقے کی مجلس نہیں، یہ مجلس انسانیت کی مجلس ہے۔ عزاداروں، منزل بڑھاتے ہیں۔ حسین آئے اور آ کر اپنی پاک بہنوں سے کہا، زینب زینب، ماں کی قبر چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ آپ نے گریہ کیا ہے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، ماں کی قبر چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ عزاداروں، حسین 28 رجب کو چلے، حج کو عمرہ میں بدلا، اور کعبے کے خلاف کو حسین نے ہاتھ میں لے کر ایک جملہ کہا، پالنے والے تیرا حسین اپنا گھر چھوڑ رہا ہے تاکہ تیرا گھر بچ جائے۔ الہیہ کی آواز آئی، حسین تو نے میری خاطر گھر چھوڑا ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے جنگل کو محلہ بنا دوں گا۔ اللہ دختران اسلام کے پردوں کو سلامت رکھے، اللہ عالم اسلام کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ عزاداروں، 2 کو حسین کربلا پہنچے، حسین نے کربلا کی زمین خریدی، 4 کو شمر نے خیمے ہٹانے کا حکم دیا۔ عباس علمدار جوش میں آئے، حسین نے روک دیا، میں ابھی آپ کو گریہ کے لیے نہیں کہہ رہا، تھوڑی تسلی سے سنیے، گریہ اتنا ہوگا جتنا اللہ چاہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 7 کو ساقی کوثر کی بیٹی کی بیٹیوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ ساقی کوثر کی بیٹیوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کربلا میں 6 ماہ کا عسکر بھی ہے۔ میرے استاد محترم علامہ سید عرفان ادراتی ایک تاریخی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد علی اکبر کو کربلا لے کے گئے کیونکہ اکبر کی شکل محمد سے ملتی تھی، عباس کو کربلا لے کے گئے کیونکہ عباس کی شکل علی سے ملتی تھی، فاطمہ سغرا کو کربلا لے کے گئے کیونکہ فاطمہ کی شکل زہرا سے ملتی تھی، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ جنگ پنجتن پاک کے خلاف ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آگے شب عاشور، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ رونے والوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ آگے شب عاشور، اس شب کو ساری رات علی کی مقدس بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی، یا اللہ یہ رات ڈھل نہ جائے، اللہ یہ رات ڈھل نہ جائے، پالنے والے مارنے والوں لاکھیں ہیں، شہید ہونے والا ایک ہے۔ ایک طرف نیزے اور بھالے تھے، دوسری طرف پیاسے تھے، ایک طرف تیر والے تھے، ایک طرف ضمیر والے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم منزل کے قریب ہوئے، آگے شب عاشور، شب عاشور ڈھل گئی، ہو گئی کربلا میں روز عاشور۔ یہ روز عاشور اکبر کی اذان سے شروع ہوئی۔ رونے والوں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحم بلند کرے، جو اس خانوادے کو جتنا روتا ہے اللہ اس کی آوازوں پہ رحم فرماتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ہم منزل کے قریب ہوئے، اکبر کی اذان سے یہ جنگ شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ اس اذان اور سجدے کے درمیان
زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے، کئی 13 سال کا جنازہ، کئی 18 سال کے اکبر کا جنازہ، رونے والوں سارے چلتے گئے، حسین اٹھاتا رہا۔ سب کو حسین نے بھیجا کہ ایک مرتبہ حسین تنہا رہ گیا، آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین اجازت دے تو باہر آ جاؤں۔ حسین نے کہا زینب تیرے پردے کے لیے حسین اکبر لے کے آیا ہے۔ بس رونے والوں تنہا رہ گیا حسین۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، میمنہ کو قلب لشکر پر۔ علی کے بیٹے نے حملے کیے، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی ہے، یا ایک مرتبہ غازی کی لاش سے گزر کر اکبر کے بابا نے جملہ کہا عباس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ، عباس اکبر کے بابا کی جنگ دیکھ، عباس قاسم کے ٹکڑے اٹھانے والے کی جنگ۔ بس ازادارو، بس ازادارو، حاطف غیبی سے آواز آئی یا ایھا النفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ حسین نے تلوار میان میں ڈالی اور جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ازادارو، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے حسین کو تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے حسین کو نیزہ مارا، جسے کچھ نہیں ملا گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں، حسین زخمی ہو گیا۔ حسین سلطنہ کی پشت پر سنبھل نہ سکا۔ ازادارو، ازادارو، علامہ صاحب فرماتے ہیں میرا سلام ہو فاطمہ کے دونوں بیٹوں پر، ایک کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ رونے والوں حسین بن میں اتر گیا، حسین سجدے میں آیا، شمر پشت پہ آیا۔ میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی توڑ گا۔ میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اس کو ذبح کیا گیا۔ ازادارو، حسین کی شہادت ہوئی، کمینے نے سر اٹھایا، اور یہاں امیر علی سے قیامت کا مصرع لکھتے ہیں کہ لوٹ لو تبرکات آل رسول کو قیدی بنا کے لے چلو۔ آل رسول کو عزادار نے مصوبہ کربلا ہو گئی، کربلا میں شام غریبہ۔ یہ کون سی شام ہے؟ سہمے ہوئے بچوں کی شام، کچلے ہوئے لاشوں کی شام، سہمی ہوئی بیٹیوں کی شام، محمد کی خاموش بیٹیوں کی شام، علی اکبر کی برچھی کی شام، قاسم کے ٹکڑوں کی شام، سجاد کی قید کی شام، زینب کے حجاب کی شام۔ میں صداداروں، میری قوم کی بیٹیوں، دختران اسلام، یہ فرقے کی مجلسیں نہیں ہیں۔ میرا سلام ہو کربلا کی ایک ماں کے حوصلے پر، جس کا بیٹا 32 سال کا نہیں ہے، جس کے بیٹے کی عمر صرف 6 ماہ ہے۔ عزادارو، یہ شام غریبہ کا قیامت خیز جملہ ہے۔ رونے والوں، اگر گریہ کر سکو تو تمہاری مرضی ہے۔ عزادار نے مظلوم کربلا شروں کی گنتی ہوئی۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، شروں کی گنتی ہوئی۔ عمر سعد کہتا ہے یہ 72 ہے، یہ 71 ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ میں عالم اسلام کی بیٹیوں سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج کا مصنف یہ لکھے کہ کربلا میں جنگ ہوئی تو پھر مجھے بتاؤ علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ عزادارو، اس شام غریبہ کے منظر پر ایک ہندو جملہ لکھتا ہے جو مسلم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ عباس بھی لڑا ہوگا،
اکبر بھی لڑا ہوگا، حسین بھی لڑا ہوگا، لیکن وہ بچہ جسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ شام غریبہ کی سب سے بڑی قیامت رونے والوں کب آئی؟ جب عمر سعد نے آخری جملہ، اور میں سلام ممنون کر رہا ہوں مجلس شام غریبہ کے حوالے سے، جب عمر سعد نے کہا مجھے سر چاہیے، 71 سر ہوئے، کہتے 72 سر ہونے چاہیے۔ ایک سپاہی کہتے ملون کیا کرے گا، وہ تو رباب کے 6 مہینے کے بیٹے کا سر، کہتے مجھے نہیں پتا، وہ سر برآمد کرو۔ عزادارو کربلا کی شام غریبہ، 40 قاتل، گریہ کر لینا رونے والوں، آخری جملہ ہے، 40 قاتل ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے کربلا کی طرف زمین پر نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک ملعون کی آواز آئی، ٹھہرو، میں نے حسین کا عسکر ڈھونڈ لیا، نیزے کی حنیفہ، شیبہ کا بیٹا برآمد ہوا۔ یا سکینہ کی آواز آئی، دادا علی جلدی آ، دادا علی جلدی آ، دادا علی خیبر اکھاڑنا آسان ہے۔ آخری جملہ عزادارو، بچوں کی گنتی ہوئی، بچوں کی گنتی ہوئی۔ چھوٹی شہزادی کہتی ہے، اختتام ہو گیا نا مجلس شام غریبہ کا، آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، آپ روئے، اس کا اجر آپ کو جناب سید عطا فرمائے۔ میری قوم کی بیٹیوں تک پیغام پہنچے، یہ مجلسیں دہشت کی علامت نہیں، یہ مجلسیں مروت کی علامت ہے، یہ مجلسیں محبت کی علامت ہے۔ عزادار مظلوم کربلا، میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کی گنتی ہوئی نا، چھوٹی شہزادی کہتی ہے، چھوٹی شہزادی فرماتی ہیں بڑی شہزادی سے، بہنا بہنا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کا سکینہ نہیں مل رہی۔ بھئی کیا عالم اسلام واقف ہے کون ہے یہ سکینہ؟ یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی جسے شبر نے تازیانے مارے، یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی جو کندان کے قید خانے میں، بس عزادارو، حور کی زوجہ کو کہیں تھوڑا سا پانی ملا، میں آخری جملے عطا کر رہا ہوں، کہیں تھوڑا سا پانی ملا، اور حور کی زوجہ نے کہا بی بی یہ تھوڑا سا پانی ملا ہے، اسے آپ نوش فرمائیں۔ بتاؤ، جس نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہو، جس بہن مہر نبوت کے وارث کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وہ بہنیں کبھی پانی نہیں پیتی۔ بی بی پانی کا پیالہ لے کر سکینہ کی طرف بڑھی، کہا سکینہ پانی پی لے، کہا ابا پہلے آپ نے کیوں نہیں پیا؟ کہا بیٹا ہمارے محمد کی ثقافت ہے کہ پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ سکینہ پانی لے کے چلی، زینب کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہے؟ کہا ماں مجھ سے چھوٹا میرا علی اصغر ہے۔ آئے سکینہ، آئے شام غریبہ، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔